بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، غالیوں کا اور ایسے لوگوں کا رد کرنے کے لیے جو ہے ہمارے علماء نے بہترین کام کیا، جیسا کہ اصول شریعہ فی عقائد شیعہ کا مسئلہ، استمداد کا اور تفویض کا اور موعظے کا، یہ جو چیپٹرز ہیں یہ غالیوں کے لیے اور شیخیت کے رد میں جو کام ہوا، سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے علماء حقہ نے جو ہے نا ان کا ناطقہ بند کیا اور غلو اور شیخیت سے بچایا۔ مگر آج کچھ نو وارد اور کچھ علماء حقہ کا نام لے کر، خاص طور پر آغا شیخ محمد حسین نجفی کی محنت پر پانی پھیرنے کے لیے چند ایک لوگ آئے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے تصاویر بنا کر یا ان کا نام لے کر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہوئے جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش میں ہے کہ ہم جو ہے علماء حقہ کے عقائد و نظریات، اور خاص طور پر جن کو ڈکو پارٹی کہا جاتا تھا یا کہا جاتا ہے، ان کے ہم حامی ہیں، اور لہذا جو ہے یہ شیخیت کا غلو کا جو رد کر رہے ہیں اور اس انداز سے وہ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کی اور خاص طور پر آغا شیخ محمد حسین نجفی کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بچیں، اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں۔ ان لوگوں کو کون جانتا ہے؟ کون ان کی پشت بنائی کر رہا ہے؟ کون ان حضرات کو جو ہے جان کر تصدیق اور تائید کر رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر جو آغا نجفی کی جو ہے محنت کو ضائع کرنے کی کوشش میں ہے؟ ایسے لوگوں سے بچیں۔ اب دلائل دیکھیں کہ ابھی کس طریقے سے وہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کی تعویلیں کر کے کیا کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب ان کو پوچھا جائے کہ بھئی ہم یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا محمد وآل محمد علیہ السلام کی مدد کے قائل ہیں بطور وسیلہ، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے جو ہے پیٹ میں مروڑ کیا ہے، یا کوئی چیز حلق میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ نہ اگل رہے ہیں نہ نکل رہے ہیں، صرف مغالطہ دینے کے لیے جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ بھئی ہم لوگوں کو یہ باور کروا دیں کہ نہیں جی ہم تو بطور وسیلہ کے قائل ہیں۔ تو ساتھ یعنی تضاد بیانی دیکھ لیں کہ اسی گفتگو کے دوران ہی جی کیسے ہوتا ہے کہ افضل جو ہے وہ مفضول سے مدد مانگے، یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ ہے وہ ہے، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ نہیں سوچا دعوے دار ہیں قرآن کے، دعوے دار ہیں نہج البلاغہ کے، دعوے دار ہیں صحیفہ سجادیہ کے، تو کم از کم قرآن پڑھا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اولی العزم پیغمبر ہیں، اور ان کے حواری جو ہیں وہ کیا حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں؟ وہ تو کیا فرما رہے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر میری مدد کرے، ناصرہ ینصر ناصر فہو ناصر، کہ مددگار مدد کرنے والا، سلطان و نصیرہ کا جو مرضی تعویلیں کریں، مگر یہاں قرآن کی آیت ہے۔ آگے سے حواریوں نے یہ نہیں کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم تو آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے، آپ اولی العزم پیغمبر اتنی شان والے، آپ جو ہے غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ مفضول سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ اللہ کریں، اللہ ہی سے مدد مانگیں، غیر اللہ سے کیوں مدد مانگ رہے ہیں؟ نہیں، آگے سے انہوں نے قال الحواریون، حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ۔ انصار اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو یہ ایسے مفروضے بنا کر اصل میں چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے در سے ہٹایا جائے، اور آج جو ہے نا بادل نخواستہ یا تھوڑا بہت اقرار بھی کر لیا جائے کہ نہیں نہیں ان کی مدد ہے، وہ جناب بطور وسیلہ یہ کہہ سکتے ہیں، وہ کیوں ابھی یہاں تک ہی ہیں۔ مگر ان کی گفتگو سنیں، 90% جو ہے 95% ان سے ہٹانے کی ہوتی ہے، ان سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور چونکہ ابھی ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر سیدھا آ کر وہ لوگ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فیس بک پر، میں ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کا نام بھی لوں، تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ویڈیو لگا کر کون لوگ اس کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو یا علی مدد کے سرے سے ہی منکر ہیں، ان کو ایسے مواد کو پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بعض لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ ایک برین واشنگ ہے، اور کتنا ٹائم لگا ہے، اور یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہیں، غلو کے رد میں مقصریت کے اور ابن تیمیہ کے وہابیت اور نجدیت کے جرم جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں سے ہم نے خبردار رہنا ہے، بچنا ہے، اور اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس پلاننگ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں، ان کی بیک پہ کون ہے، ان لوگوں کے عقائد و نظریات کی تائید حمایت کون کر رہا ہے، تو وہ آپ خود ہی تحقیق کر لیں۔ ایک واقعہ یاد آیا، ابھی میں دوسری طرف بات کر رہا تھا، تو خیر میں کہا چلو وہ بھی آڈیو کی شکل میں پہلے بھی ہم نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، چلو خیر ابھی چونکہ ایک ٹاپک چل رہا تھا اسی ضمن میں وہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، تو میں کہا ایک آڈیو اس میں جو ہے بیان کر دوں۔ تحفہ شیخیہ کی کتابت ہو رہی تھی، تو کاتب جو ہے فیصل آباد میں محمد سینز جو ہے نیلوی، ایک شیخ الحدیث تھے، سرگودے کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتے تھے، ان کا صاحبزادہ تھا حسن واسطی، وہ کاتب بڑا اچھا تھا پروفیشنل اس سلسلے میں، تو میں نے اس سے ٹائٹل بنوایا، انڈیکس بھی اس سے جو ہے کتابت کروائی، ٹائٹل اس نے تحفہ شیخیہ کا خوبصورت بنایا۔ تو اس سلسلے میں وہاں پر اس کے پاس گیا،
تو اس کے کمرے میں جہاں وہ کتابت کرتا تھا وہاں اس کے پاس 2 کسٹمر بھی آئے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے نا ایک جو ہے مصوری کا کام کرتا تھا نواب، اس کو استاد جی کہتے تھے، وہ بھی اسی کے کمرے میں آفس میں کام کرتا تھا اپنا سیپریٹ۔ میں اس کے پاس گیا تو ایک دن کام کے لیے کہ میرا کام کتنا کیا اس نے، میں نے جا کر کہا السلام علیکم، تو اس کاتب نے وعلیکم السلام نہیں کہا، اس نے کہا کہ بھئی آپ جو ہیں میرے نزدیک مشرک ہیں، تو یہاں کوئی ایسی کوئی بات نہ کیجیے گا۔ اسے پتا تھا کہ میں بحث و مباحثہ کرتا ہوں، تو اس لیے اس کو کوئی خطرہ تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کو یہاں پر بات نہیں کرنی، اپنے کام سے کام رکھیں، میں جو ہے نا چونکہ آپ میرے نزدیک مشرک ہیں تو بس میں کام کر دوں گا، آپ لے جائیں۔ جب اس نے یہ مجھے کہا تو یہ 88 کی بات ہے، کیونکہ اپریل 88 میں تحفہ شکیہ چھپی ہے، تو تقریباً فروری یعنی 88 کی بات ہے ابتدا میں۔ میں نے اسے بولا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں خود نہیں چاہتا آپ جیسے لوگوں سے بات کروں، مگر یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے مجھے مشرک کیوں کہا؟ کیونکہ مشرک جو ہے وہ نجس ہے ہمارے نزدیک، انما المشرکون نجس۔ جب کسی کو نجس کہہ دیا پیچھے کیا رہا؟ تو یہ جو ہے نا آپ توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے، مگر مجھے بس یہ بتا دے کہ مشرک کیوں کہا؟ اس نے کہا یہ جو آپ کی انتباہ چھپی ہے 85 میں، اس کے بعد ٹائٹل پہ یا علی مدد نہیں لکھا؟ میں کہا ہاں لکھا ہے، تو بس جو غیر اللہ کی مدد کا قائل ہے وہ میرے نزدیک مشرک ہے، لہٰذا آپ چونکہ آپ نے لکھا لہٰذا آپ مشرک ہو۔ اوہو، میں نے کہا اچھا اب سمجھ آئی کہ وہ یا علی مدد کی وجہ سے میں مشرک ہوں۔ ہاں، میں کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کتابت آپ کا فن ہے، اور میں نے کتاب جو ہے ابھی وہ تو چھپی ہے نا، یہ چھپوانی ہے تحفہ شکیہ، تو آپ اس سلسلے میں میری مدد نہیں کر رہے؟ کہنے لگا یہ مدد نہیں، وہ مدد، یہ وہ فوق العادہ مدد، یہ مدد۔ میں نے کہا ہاں، میں نے کہا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا، اور دوسری طرف سے کال آ رہی تھی، میں نے کہا کہ بھی اچھا یہاں میں نے یا علی مدد لکھا ہے، وہاں پہ لکھا ہے فوق العادہ مدد اور فلاں مدد۔ میں کہ مجھ سے پوچھو نا، جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہ ہے امور تکوینیہ، یہ ہے امور تشریعہ۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ پتہ کیا کہنے لگا، کہتا ہے ایک تو آپ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے امور تکوینیہ کیا ہے، امور تشریعہ کیا ہے، بس ایسے ہی۔ حالانکہ وہ چونکہ اتنی بڑی داڑھی تھی اور وہ مطلب ایک شیخ الحدیث کا شاگرد تھا مدرسوں سے، تو اس کا واسطہ تھا، تو نام بھی اس کا واسطی تھا، اب وہ واسطہ اس کا میرے ساتھ پڑ گیا، وہ الگ مسئلہ ہے جی۔ خیر، تو میں نے کہا بھائی بات میں نے کی ہے نا کہ تو جو ہے یہ امور تکوینیہ کی اور امور تشریعہ کی، تو میں وضاحت کروں گا نا، مجھ سے پوچھو نا۔ امور تکوینیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی، موت، حیات، یہ انسان، حیوان، جمادات، نباتات، دریا، سمندر، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کا خالق مالک اللہ ہے۔ ہم سے پوچھو نا، ہم اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، یہ سارے امور تکوینیہ ہیں۔ اور امور تشریعہ کیا ہے کہ روزمرہ زندگی کے مسائل، یعنی جنگ میں کسی دشمن نے اٹیک کیا، کسی مومن کی مدد کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، یہ روزمرہ زندگی کے مسائل جو ہیں یہ امور تشریعہ ہیں۔ جیسے آپ مدد کر رہے ہیں میری کتاب کے چھپوانے کے سلسلے میں، یہ امور تشریعہ۔ اب فوق العادہ مدد اور امور تشریعہ مدد کی وضاحت ہو گئی، امور تکوینیہ یہ۔ اچھا، اس کے نا دیوار پہ اس کی سند لٹکی ہوئی تھی، کہ وہ طبیب بھی تھا، سند اس کی وہاں پہ۔ میں نے جب اس کی سند کو دیکھا وہ ساتھی، تو میں نے کہا یہ بتاؤ اولاد دینا، شفا دینا کس کے اختیار میں؟ کہتا اللہ کے۔ میں کہا ٹھیک ہے نا، تو پھر میں نے کہا تیرے پاس یہ جو آتے ہیں کیا لینے آتے ہیں؟ جب تیرے پاس آتے ہیں مریض تو کہے بھی اللہ نے اولاد دینی، اللہ نے شفا دینی، میں کیوں بیچ میں مجھے کیوں لے کر آتے ہو؟ تو میں کہا جب تیرے جیسا ایک گناہ گار انسان اولاد کے لیے، شفا کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے تو محمد علیہ السلام وسیلہ کیوں نہیں؟ ان سے ہم درخواست، ان سے فریاد، ان کو استغاثہ کا ہم کریں کہ وہ اللہ سے اولاد دلوائیں، اللہ سے حیا دلوائیں، تو اگر وہ دلوائیں، شفا دلوائیں، تو وہ آپ کے نزدیک شرک ہے۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کہ اس نے کہا لگایا اور آگے ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کہا ہو آج تک مجھے تو یہ کسی فاضل دیوبند نے بھی یہ نقطہ نہیں سمجھایا جو اس کی سمجھ میں اس دن آیا۔ اگلا دن کیا ہوا کہ مسرت زیدی صاحب جنہوں نے دیدار الہی کی، میرے رسالے کی کتابت کی، نام بھی ان کا لکھا ہوا، وہ مرحوم ہو گئے، ابھی 1.5 سال ہوا ان کو فوت ہوئے، اللہ ان کے مزید درجات بلند کرے۔ ان کا آفس ساتھ ہی تھا، یعنی پہلے جب اس کی آپ نہ جائیں نا اوپر آفس میں بلڈنگ میں، تو پہلے زیدی صاحب کا دفتر آتا، اس کے ساتھ والا وہ تھا، مگر دروازہ جو ہے نا الگ الگ تھا، مگر سیڑھیاں جب چڑھیں تو سامنے تھا۔ بقول زیدی صاحب کے کہ نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ جب میں گیا وہاں تو مجھے انہوں نے مسرت صاحب نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں کہ کیوں؟ کہتے میں جب سے یہ حسن واسطی صاحب ادھر آفس میں ہیں، میں جب آتا تو ان کو سلام کرتا، یہ مجھے جواب نہ دیتے، سلام کا کبھی جواب نہیں دیا۔ آج فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ اس نے مجھے خود سلام کیا،
تو کیا ہوا, کوئی بات ہوئی؟ تو میں نے کہا یقیناً آپ سے کوئی بات ہوئی ہوگی تبھی تو اس نے مجھے سلام کیا. میں نے کہا ہاں, کل یہ گفتگو ہوئی, آئندہ یہ آپ کو سلام کرے گا کیونکہ اب وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ محترم, یہ عائلی مدد بطور وسیلہ محمد والے محمد کی مدد برحق ہے. تو بات واضح ہے, ہمارے علماء نے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ ہم انبیاء اور ائمہ کو وسیلہ سمجھتے ہیں. جب سمجھتے ہیں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 جو آج منسوخ نہیں ہوئی, وقت الوسیلہ والی آیت منسوخ نہیں ہوئی, ہاں, جو ان کے ساتھ شرک قرار دیتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں, تو ڈزنٹ میٹر کہ انسان جو ہے قبر کے اندر ہو یا قبر سے باہر ہو, شرک ہی ہوتا ہے. اب یہ طریقہ اپنانا کہ جناب شرک کو ختم کرنے کے لیے ڈائریکٹ یا عائلی مدد کہہ دیا, اچھا اس میں شرک کہاں سے نظر آ گیا؟ بھی اس سے پوچھو جو وضاحت کر دی گئی پکارنے والے کی, وہ کہہ رہا ہے کہ میری مراد وسیلہ ہے, تو اس میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا پھر یہ مٹانا ہی ہے, اس کو ختم ہی کرنا ہے کہ یہ عائلی مدد ہونا ہی نہیں چاہیے, تو کیونکہ اس کی وجہ سے ان کو شرک نظر آتا ہے. تو پھر یہ ابن تیمیہ کو انت مقلد جو پیروکار ہیں, انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا. کیوں؟ ان کو شرک نظر آتا تھا, مزارات پہ آتے تھے لوگ, منتیں مانتے تھے, مرادیں ان کی پوری ہوتی تھیں, وہاں پہ بعض لوگ سجدے بھی کرتے تھے, آپ پتہ نہیں وہ سجدہ شکر کرتے تھے یا صاحب قبر کو سجدہ کرتے تھے, ان کے بقول جی. تو اس لیے قبر ہی گرا دو, مسمار کر دو, نام و نشان ہی مٹا دو. اچھا عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھلائے, انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کو ہی نعوذ باللہ جو ہے پھانسی چڑھا دو. کیا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس کو نہیں, اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, نہ کہ اس کا انکار ہی کر دیا جائے اور اصل جو ہے چیز کو ہی ختم کر دیا جائے, اصل وسیلے ہی کو ختم کر دیا جائے. کیا یہ طریقہ کار اپنانا ہے؟ تو ایسے لوگ بعض آئے ہوئے ہیں جو یہ ایسے کام کر رہے ہیں, تو ان سے بچو. جو ہمارے علماء حقہ نے عقائد حقہ صدیوں سے ہم تک پہنچائے ہیں اور ان کی وضاحت موجود ہے, تو اس کو اپناؤ اور آگے لوگوں کو جو ہے بتاؤ, اور تاکہ ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کر سکیں. آج یہ بہانہ بنا کر جو مزارات کو مسمار کر رہے ہیں, جو یا علی مدد کو ختم کر رہے ہیں, جو محمد والے محمد کی مدد کا انکار کر رہے ہیں, اور آئیں بائیں شائیں کر کے ان کو کوئی مسئلہ ہے, تو ایسے لوگوں سے بچو اور اپنے دین ایمان کی حفاظت کرو. ہم یا علی مدد کو بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں, ہم یا رسول اللہ مدد کو بطور وسیلہ جائز سمجھتے ہیں, ہم امام زمانہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد کی مدد کو برحق سمجھتے ہیں بطور وسیلہ. لہٰذا جن لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہے, وہ شیعت کا لبادہ اڑ کر آئے ہوئے ہیں, ان کو واضح کرنا چاہیے, دو ٹوک اپنا موقف جو ہے واضح بیان کرنا چاہیے. آئیں بائیں شائیں, کبھی اقرار کبھی انکار, جو ہے وہ تذبذب کے عالم میں گفتگو نہ کریں, عقائد و نظریات میں دو ٹوک بات کریں, اور ایسے لوگوں کو آپ پوچھیں, بیان کریں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.